اے نوجوانوں، اپنی جوانیوں کا سودا نہ کرو۔ اے خوبصورت چہروں، یہ چہرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان چہروں کو گندگیوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے بدصورت نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے نور سے ان کو روشن رکھو۔ اپنے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا کرو، اللہ کی یادیں پیدا کرو۔ اگر تم اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یادوں سے خالی کرو گے تو دنیا اس دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور جس دل میں دنیا اور دنیا سے جڑے لوگ رچ بس جاتے ہیں تو بھائی وہ دل پھر دھڑکتا تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن اس کی ایک ایک دھڑکن ہمارے جسم کو توڑ رہی ہوتی ہے، ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ مان لو اس بات کو کہ اللہ کے بغیر زندگی گزارنا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ چھوڑ دو یہ کہنا کہ مشکل ہے اور آ جاؤ اپنے کریم رب کی طرف، آؤ اپنے محبت کرنے والے رب کی طرف، سچے دل سے اس کو پکارنا شروع کرو، پڑھو اس کی یہ نمازیں، چھوڑ دو اس کے لیے سب کچھ۔ مرنے سے پہلے چھوڑو گے تو یہ تیرا فیصلہ ہوگا، مرنے کے بعد تو ویسے ہی تو نے چھوڑ دینا ہے۔ رب کے لیے کچھ فیصلے کر، کچھ مشکل فیصلے کر، جس سے تیرا نفس چیخ اٹھے، جس سے تیری روح کانپ اٹھے، اور تو یہ خود کو ریئلائز کروا دے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پاگل ہونا نہیں ہے، بلکہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر رہنا ہے۔ وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے۔ کیوں ٹھکرا رہے ہو اپنے اس کریم رب کو جس نے بن مانگے بہت کچھ دیا، آگے بھی دے گا؟ جو رب بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو اپنانا چاہ رہا ہے، محبت بھرے جذبوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنا چاہ رہا ہے، جو اپنے بندوں کو عالی شان زندگی عطا کرنا چاہ رہا ہے، جو بندوں کا رہبر، جو بندوں کا محسن، جو بندوں کا دوست، جو بندوں کا مددگار، اور جو بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا، جو ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ اور بندہ جب اسی کا محتاج ہو کر اس سے نہ نبھائے، اس کی طرف نہ جائے، اس کے لیے دنیا کو لات نہ مارے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے دل لگا بیٹھے، اس کی مخلوق کو تو یہ کہے کہ ہم جان دینے کے لیے تیار تیری خاطر، اور اللہ کے لیے نماز تک نہ پڑھے، اللہ کے لیے حرام کاموں کو نہ چھوڑے، اللہ کے لیے برائیوں کو نہ چھوڑے، اللہ کے لیے تنہائیوں کو پاک نہ کرے، اللہ کے لیے فجر کے وقت نیند کو قربان نہ کرے، اللہ کے لیے بے حیائیوں کو نہ چھوڑے، یہ انسان کتنے بڑے دھوکے میں ہے۔ اسے تو اپنا آپ ہی نہیں سمجھ آ رہا، اور خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھی سونے کی بن جائے اور جنت بھی آ جائے۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا نا، جو رب کا نہ ہوا ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ بندے سے راضی ہے، بندہ رب سے ناراض ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ اپنی رضا میں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کر رہا، ہمیں ایک دم سے عذاب نہیں دے رہا، ہمیں بار بار موقع پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے نا، اللہ کی مہربانیاں ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ بندہ رب سے ناراض ہے، بندہ رب سے راضی نہیں ہے، بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، برداشت نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا، اور ہر بندے نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس چھوٹی سی دنیا کا خدا بن جائے۔ بس اسے کوئی نہ روکے، کوئی نہ ٹوکے، کوئی اس میں حلال حرام کا کانسیپٹ نہ ہو، کوئی جائز نہ جائز کا کانسیپٹ نہ ہو، بس جو اس کے جی میں آئے، جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا رہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی راضی نہیں ہوتی، اور اللہ کے لیے پہلا قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ سو اللہ کے ساتھ زندگی بہت پرسکون ہے، کامیابی والی زندگی ہے۔ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے، لوگ اس بات پر آ نہیں رہے، اپنے آپ کو لا نہیں رہے کہ ان کا جو اصل سکون ہے، ان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑنے میں۔ اسی وجہ سے شاید وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور جا رہے۔ دنیا چھوٹی سی آفر کراتی ہے، لوگ آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، آخرت کا نہیں سوچتے۔ دنیا چھوٹی سی لذت دکھاتی ہے، لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی لالچ دیتی ہے، تھوڑی سی رشوت دیتی ہے، لوگ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ جب دنیا کی محبت نکلے گی، اس دل میں اللہ کی محبت بہت جلدی آئے گی۔ ہمارا دل نا اللہ کے غیر سے، irrelevant چیزوں سے، unnecessary فیلنگ سے بھر چکا ہے، اس میں جگہ ہی نہیں رہی اللہ کے لیے۔ تو دل کو پاک صاف کر کے، دل کو خالی کر کے، دنیا کی فکروں سے، دنیا کی خواہشوں اور محبتوں سے، اور اپنے آپ کو اس لیول پر کھڑا کر کے کہ بس جو اللہ نے دیا چپ چاپ کر کے لے لیں گے، جو اللہ نے نہ دیا گلا شکوہ نہیں کریں گے، شکر کریں گے۔ تو اس لیول پہ آ کے اللہ کو اپنے دل میں انوائٹ کریں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ آ جائے میرے دل میں، اب اس دل کو تیری ضرورت ہے، اب اس دل کو میں نے آپ کے لیے خالی کی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت بندے کی سٹرگل دیکھتا ہے، بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندے کے رب سے جڑے جذبات دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ
ایسے بندے کے دل میں ضرور آتے ہیں۔ شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے اس دنیا کو اتنا مزین کر دوں گا، اتنا اٹریکٹیو کر دوں گا کہ تیرے لوگ تجھے بھول جائیں گے اور میرے راستوں پر چلنے لگ جائیں گے۔ تو مان لو اس بات کو کہ اب ہماری زندگی کی کٹ پتلی شیطان کے ہاتھوں میں، جس گناہ کی طرف بھی وہ موٹیویٹ کرتا ہے ہم فوراً سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ گناہگار بھی مرے گا اور عبادت گزار بھی مرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گناہگار مر کر گناہگاروں میں کھڑا ہوگا، جبکہ عبادت گزار مر کر عبادت گزاروں میں کھڑا ہوگا۔ دنیا میں تو چلو تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ میں گناہ کروں، میں بے حیائی کروں، لیکن کیا تم یہ بھی پسند کرتے ہو کہ مرنے کے بعد گناہگاروں میں کھڑے رہو، ناکام لوگوں میں کھڑے رہو؟ تو اگر تم مرنے کے بعد بھی اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہو نا کہ ہاں اٹس اوکے فائن نو پرابلم، انہی ناچنے گانے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہ جو بے حیائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ یار، پھر تو یہ زندگی بھی انہی لوگوں میں گزارو۔ کبھی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی دوسری لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی ایک لڑکی کو میسج کرو، کبھی دوسری لڑکی کو میسج کرو، کبھی ایک کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کبھی دوسری کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کبھی برتھ ڈے پارٹیاں ارینج کرو، کرتے رہو۔ لیکن اگر تم اس بات کو پسند نہیں کر رہے نا کہ مرنے کے بعد میں نے بے حیا لوگوں میں کھڑا ہونا ہے، میں نے گنہگاروں میں کھڑا ہونا ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے منہ موڑ لو، اور اگر تم خود ایسے ہو تو تم توبہ کر لو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں وہ کھڑا کیا جائے گا۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی، نو وے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی؟ اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو، ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو، جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو، تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیے۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو دوریاں ہیں اسے صرف آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اگر پورا دن گزرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اللہ کے ساتھ بات کرنے کو، تو آپ کو سارا دن یہی لگے گا کہ اللہ مجھ سے دور ہے، میں اللہ سے دور ہوں۔
اللہ میرے قریب نہیں آ سکتا اور میں اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، کتابیں پڑھیں، اللہ کی محبت کا پڑھیں، اللہ کی رحمت کا پڑھیں۔ جن گناہوں میں آپ ملوث ہیں ان گناہوں کے عذاب کو پڑھیں، ان گناہوں سے انسانی زندگی جو ڈسٹرب ہوتی ہے وہ پڑھیں، تاکہ آپ کے پاس نالج آئے اور اس نالج کی روشنی میں آپ اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکیں۔ بہت سارے نوجوانوں نے تنہائیوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے اپنا اور اپنے رب کا تعلق ڈسٹرب کر دیا ہے۔ انہی تنہائیوں میں اگر عبادتوں کو ایڈ کیا جائے، دعاؤں کو ایڈ کیا جائے، اللہ سے آوزاری کو ایڈ کیا جائے، سو یہ نوجوان لڑکا لڑکی بہت ایزیلی اپنے اللہ کے تعلق کو دوبارہ اپنے لیے ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کو فیل نہیں کر پا رہے، آپ کا دل جو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، آپ جو اللہ سے بات نہیں کر پا رہے، ان ساری چیزوں کا ایک ہی ریزن ہے کہ میری اور آپ کی تنہائیاں ناپاک ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اچھے ہیں، ویل سیٹلڈ ہے، لیکن ہماری تنہائیاں بہت بھیانک ہیں۔ تنہائیوں کو پاک کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آئیں گے۔ قیامت کے دن ایک انسان بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا اللہ کے پاس، خوش ہوگا اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے، دیکھو میں نے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں کی ہے، آج تو میں جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اور اس کا ریزن یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے تھے، لوگوں کے سامنے تو انہوں نے بڑی شرافت کا لباس پہنا تھا، لیکن ان کی تنہائیاں گندی تھی۔ یہ تنہائیوں میں اللہ کی حدودوں کو کراس کر جاتے تھے، تنہائیوں میں بے حیائیاں، گناہ، یہاں تک کہ شرک اور کفر میں ملوث تھے۔ تو اللہ رب العزت کو انسان کا وہ عمل بہت محبوب ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ جو دعا کر رہا ہوں، میں یہ جو نیکی کر رہا ہوں، میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یا جو پڑھا رہا ہوں، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اپنی عبادتوں کو خالص کرے، اپنی نیکیوں کو خالص کرے، اپنی نیتوں کو خالص کرے اور اپنی تنہائیوں کو خالص کرے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جو ہوا سو ہوا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ آج کے بعد کو سوچیں کہ آج کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ سٹل ایسے ہی کمروں میں، گھروں میں، فلیٹس میں چھپ چھپ کے گناہ کرنے ہیں، یا اللہ کی عبادتوں کو زندہ کرنا ہے؟ اپنی اس دنیا سے نکلے جس دنیا میں آپ پریشان ہو کر رہ چکے، اللہ کی دنیا کو دیکھے، اللہ کی دنیا میں گھومے پھرے، اللہ کو ساتھ لے کر۔ بی ٹی ایس کے چمچوں، لعنت ہے تم لوگوں کی سوچ پر۔ کیا اللہ نے ہمیں یہ 60-70 سال کی زندگی ناچنے کے لیے دی تھی؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ 60-70 سال کی زندگی بی ٹی ایس کا فین بننے کے لیے دی تھی؟ کہ دنیا میں جو سب سے اچھا ناچے گا، جو اچھے سے لبرلزم کو پروموٹ کرے گا، تم سب نے ان کا چمچہ بن جانا ہے، تم سب نے ان کا بندہ بن جانا ہے، تم سب نے ان کی عبادت شروع کر دینی ہے۔ جو قرآن کی دھجیاں اڑائیں گے، جو مسلمان معاشرے کو تباہ کریں گے، ہم ایسے لوگوں پر اپنی جان دے دیں گے، اپنا سارا وقت دے دیں گے ان کو۔ بی ٹی ایس کے چمچوں، 7 سمندر دور جا کے وہ ناچ رہے، چینج کی سکرین نے تم لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، 6-7 لوگ مل کر تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، اور تم لوگ پراؤڈلی کہہ رہے ہو کہ ہم بی ٹی ایس کے فین ہیں۔ اور ان کے کارنامے تو دیکھو، جو لوگ آئی ڈی کارڈ میں جینڈر اپنا میل لکھتے ہیں، پاسپورٹ میں اپنا جینڈر میل لکھتے ہیں، لیکن ان کے جسموں میں مردانگی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر ان کو یہ چیلنج دیا جائے نا کہ بغیر ہلے جلے 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، عورتوں سے زیادہ لچک ہے ان کے جسموں میں۔ بی ٹی ایس بی ٹی ایس بی ٹی ایس، کیا کر رہے ہیں بی ٹی ایس والے؟ گیدڑوں کی طرح آوازیں ہی نکال رہے ہیں صرف، اور کینگروں کی طرح ناچ رہے ہیں، اور اپنی شکلوں کو صرف عورتوں کی طرح بنایا ہوا ہے۔ ساری لڑکیاں بی ٹی ایس کر رہی ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں بات کرنا بھی فضول لگ رہا ہے۔ اس سے اچھا تھا میں قرآن کی کوئی آیت بتا دیتا آپ کو۔ تم لوگ ان کے فین کیسے بن جاتے ہو یار؟ جب بیمار ہوتے ہو تو امی امی کرتے ہو، ابو ابو کرتے ہو، ہاں؟ جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو بھائیوں کی طرف جاتے ہو، چاچے مامے کی طرف جاتے ہو، اپنے خاندان کے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ تم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں تم لوگوں کے گھر والے اٹھائے، تم لوگوں کو عزت اپنے گھر والوں کی وجہ سے ملے، اور فین ان لوگوں کے بن جاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ابھی تک مرد ہی نہ بنا پائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جتنے بھی بی ٹی ایس والے اور ناچنے گانے والوں کے فین ہو نا، دعائیں کرو آج رات کو بیٹھ کر کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ای لوگوں میں کھڑا کر رہا۔ سنبھال لے خود کو یار، کوئی نہیں آئے گا تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اپنی یہ زندگی بچا لے یار، جو گزر گئی ہے وہ تو بھی مانتا ہے کہ ضائع ہو گئی ہے، جو رہ گئی ہے نا اس کو بچا لے، تاکہ قیامت کے دن تیرا ہنستا ہوا چہرہ تو دیکھنے کو ملے، فخر سے ایک چوڑا سینہ تو ملے کہ بزدلوں والی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے، گناہگاروں والی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزاری تھی میں نے، اللہ کی محبت میں جیا تھا، اللہ کی محبت میں رویا تھا، خود کو اتنا نہیں گرایا تھا کہ ہر ارے غیرے کے لیے آنسو نکالے ہو۔ زندگی کے 2-2 10-10 سال لوگوں پہ نہیں،
اللہ کو دیے تھے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتا کہ تو کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ ہے؟ کس کی مان رہا ہے؟ اللہ کی مان رہا ہے یا شیطان کی مان رہا ہے؟ کسے تو نے اپنا دوست سمجھا ہوا ہے؟ کسے اپنا دوست مانا ہوا ہے؟ سارا دن موبائل کا غلط استعمال کر کے شیطان سے اپنی دوستیاں نبھا رہا ہے، یا اس کا ڈھنگ سے استعمال کر کے اللہ کو دکھا رہا ہے کہ اللہ میں بندہ مومن ہوں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. اللہ والے مومنین مسلمان وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور شیطان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے بندے ہر گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی پلاننگز کرتے ہیں، ہر بے حیائی کے بعد بڑی بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، ہر گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، عبادتیں سکپ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو پتھروں سے زیادہ سخت بنا بیٹھتے ہیں. اللہ والوں کے دل نرم ہوتے ہیں اپنے لیے، لوگوں کے لیے، اور جو شیطان والے ہوتے ہیں نا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کی گندگی سے، اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، بے حیائیوں سے برباد کر رہے ہوتے ہیں. یار اس دنیا میں ہم کیوں آئے؟ اللہ والا بننے کے لیے نا. تو اللہ والا بنتے ہیں نا یار، کیا ہی مشکل ہے اس میں؟ ارے جو بندہ نفس اور شیطان کو راضی کر سکتا ہے، اور نفس اور شیطان کی رضا انسان کی بربادی ہے اور خود کو برباد کر سکتا ہے، وہ بندہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اپنا ٹائم اللہ کو نہیں دے سکتا. اور اللہ کی رضا میں عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو میری جان اللہ کے ساتھ زندگی گزار کے کامیاب بن، نہ کہ شیطان والی زندگی گزار کے اپنے آپ کو بزدل بنا. ٹھیک ہو جا، ٹھیک کر لے خود کو. ایک بھائی کی تجھ سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے. جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا. اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے. اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی. غلطی لڑکی کی بھی ہے. کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین. یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں. لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں. پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے. تب وہ ظالم ہے وہ لڑکا. تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ. قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی. یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے. مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی. فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں یہ پوچھنے والا. جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے. کوئی موقع نہیں ملا. ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور پاکستانی لڑکی لڑکے سے باہر نہیں آ رہی، پاکستانی لڑکا لڑکیوں سے باہر نہیں آ رہا. کوئی عجیب سی ہوس بھری ہوئی ہے، ٹھنڈی نہیں ہو رہی. لڑکوں کے 20 افیئر چل رہے ہیں پھر بھی ہوس ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اور لڑکیوں کو 10 لڑکے چھوڑ کے، انہیں استعمال کر کے، انہیں ٹارچر کر کے، انہیں ذہنی مریض بنا کے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی مسیحا آتا ہے، ان کو امید دلاتا ہے اور یہ دل ہار بیٹھتی ہے. کتنا عجیب کر دیا تم لوگوں نے اپنے آپ کو، کتنا گرا دیا، کتنے سستے ہو گئے ہو یار تم سب. ان حرکتوں کی وجہ سے تم لوگوں کی زندگی کا کوئی موٹیو ہی نہیں رہا.
کوئی مشن ہی نہیں رہا، کوئی ویژن ہی نہیں رہا. ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کھوکھلا بنا کے پھر روتے رہتے ہیں سارے. چیز سمجھ نہیں آ رہی زندگی کی، اپنے ہاتھوں سے ساری زندگی کی واٹ تو لگا دی، اور کیا سمجھنا ہے اپنے زندگیوں کو؟ عقل تو تم لوگ کر نہیں رہے، اللہ کی طرف تو آ نہیں رہے. اللہ تجھ سے کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے لیے برے اعمال چھوڑو، اللہ کے لیے قربانیاں دو اپنے نفس کی، اپنے ہوس کی. پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے راستے بنائے گا، راستے کھولے گا. لیکن تم نے کہا نہیں یار، اللہ کا دین بہت بورنگ ہے، کون پڑھے گا نمازیں، کون رات کو اٹھ کے تہجد میں رو رو کے مانگے اللہ سے. یہ دنیا کا نظام بڑا اٹریکٹیو ہے، زندگی کے سارے لمحات تم لوگوں نے لوگوں کے نام لکھے ہوئے. یاد رکھنا یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ اللہ کی محتاج ہے. طاقتوروں کی جو طاقت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، دولت مندوں کی جو دولت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت داروں کی جو عزت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ تم اللہ سے نہیں لوگوں سے متاثر ہو، تم اللہ کے پیچھے نہیں لوگوں کے پیچھے ہو، تم اللہ پہ نہیں بلکہ لوگوں پہ بھروسے کرتے ہو. اللہ کے بندو چھوڑو یہ فضول کام، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں نے کیا کہا، یہ وہ فلاں. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لے لو، کبھی اللہ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر لو، اس کا یقین کر لو، اس پر عمل کر لو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی بدل جائے. کبھی اللہ کی بات کو بھی غور سے سن لو یار. ارے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے، نمازیں چھوڑ دی تم نے، حلال حرام کی تمیز، پہچان، علم نہیں ہے تمہارے پاس. تم کیسے خود کو کامیاب کہہ سکتے ہو؟ میں کیسے خود کو کامیاب سمجھ سکتا ہوں؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس بندے کی اسٹرینتھ اتنی ویک ہو کہ وہ دنیا کے چھوٹے سے مسئلے کے آگے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، یہ بندہ جب نافرمانی کر کے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر آخرت کے مسئلوں میں گرفتار ہو گیا، کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کا ڈپریشن، دنیا کا انزائٹک لیول، دنیا کے پینک اٹیکس، یہ تو بہت معمولی چیز ہے. جس بندے سے اپنی زندگی میں چھوٹا سا غم نہیں اٹھایا جاتا، وہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کے غم کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگ صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، زندگی کے فیصلے آپ نے اپنے لیے خود کرنے ہیں. اور زندگی کے فیصلوں میں اگر آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے لیکن یہ فیصلہ نہ کیا کہ یار مجھے اپنی زندگی اب اللہ رب العزت کے ساتھ گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، تو واللہ ہی آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہے. عزت میں ہوتے ہوئے ذلیل ہے، دولت کے ہوتے ہوئے فقیر ہے، اور لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ابھی میرے کسی بھائی نے یا بہن نے یہ ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد کی جو زندگی ہے میرے پاس وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق اللہ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر گزرے گی، اور اپنی زندگی کو چینج کر لیا، گناہوں سے منہ موڑ لیا، بے حیائیوں کو بند کر دیا، اپنے دل کو صاف کر لیا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیا، توبہ سے اس کی شروعات کی، عبادتوں کے ذریعے سے اس کو کنٹینیو کیا، تو ابھی سے ہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. جب ایک انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان کو گھیر لیتی ہے. تو مجھے بتاؤ، جب اللہ جیسی بابرکت ذات ایک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان نے گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کر لیا، اس انسان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟